زندگی، پھر صبح دوام زندگی، اس کے بعد جو زندگی آئے گی وہ ہمیشہ رہنے والی آئے گی، ہمیشہ۔ کیونکہ ہمارا سارے کا سارا پروگرام ہی دنیا میں رہنے کا ہوتا ہے، اور پھر جمع اتنا کچھ کر لیتے ہیں، مکان اتنے شاندار، پیسہ چوری کر کے، سینہ زوری کر کے، جھوٹ بول کے جمع کیا ہوتا ہے، اور بڑا کیا ہوتا ہے اللہ ماشاءاللہ، بڑے بڑے بنگلے، پھر مرنے کو دل ہی نہیں کرتا، پھر مرنے کو دل، اتنی ساری جائیدادیں بندہ بنائے اتنی مشقت کر کے۔ ناراض تو نہیں ہو گئے آپ لوگ؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں، پھر مرنے کو دل، جب اتنے بندہ لمبی چوڑی منصوبہ بندی کرے، لیکن ایک بندے نے محنت کی، اس نے جناب 11 سال لگا کے مکان بنایا، تو پھر اس کا مرنے کو دل کرے گا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان تیار اس لیے تھے کہ انہوں نے تو کپڑے باندھ کے رکھے ہوئے تھے، باندھے ہوئے تھے کپڑے، جس وقت حکم آئے گا حاضر۔ وہ تو ہر جنگ میں جانے سے پہلے شہادت کی دعا مانگتے تھے، ہر جنگ میں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم قبرستان گئے تو جا کے مردوں سے کہنے لگے تمہارا کیا حال ہے؟ ایک مردہ بول کے قبر سے کہنے لگا ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، کفن پھٹ گیا، مال پیچھے دے آئے تھے، حساب ہمیں دینا پڑ گا۔ علی یہ بتاؤ ہمارے پچھلوں کا کیا حال ہے؟ تو مولا علی کہنے لگے تمہاری بیویوں نے نکاح کر لیے، تمہاری اولادوں نے مال تقسیم کر لیا، تمہارے دوستوں نے نئے دوست بنا لیے۔ پہلے تو تمہارا نام کبھی کبھی لیا جاتا تھا، اب تو زمانہ بیت گیا، تمہیں یاد ہی کوئی نہیں کرتا۔ اب تو کوئی او پہ دس دیے قبراں جنہاں تے پھول پے، ادھروں کوئی نہیں جی آمدہ، ادھروں لکھاں گئے، کوئی بندہ نہیں جس نے کبھی یاد کیا۔ ختم ہو گیا مسئلہ، پڑا ختم ہو۔ میرے عزیز، چونکہ دنیا داری بڑی جمع کر لیتے ہیں، مال بڑا اکٹھا کرتے ہیں، صبح سے شام تک ساری مشقت ہی دنیا داری کے لیے، ساری مشقت۔ میں نے سویرے ولیمے میں جانا ہے، دوپہر تعزیت کرنی ہے، شام کو فلانا کام کرے، ساری دنیا داری ہے۔ ہاں اگر رضا الہی کے لیے ہو تو دین ہے، لیکن ہماری ہر بندے کی ایک مختصر سی سیاست ہوتی ہے اپنے دائرہ کار میں، وہ جس شعبہ ہے زندگی سے بھی تعلق رکھتا ہو، تو وہ چونکہ ساری محنت دنیا کے لیے کرتا ہے، پھر اس کا مرنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں توبہ کرنے سے پہلے عطر بیچتا تھا۔ عطار، عطر کا کاروبار بڑا مہنگا ہے آج بھی عرب شریف میں۔ آپ مدینہ شریف جائیں نا تو سونے والی دکان کے بالکل سال خوشبو والی دکان ہوتی، یعنی جتنا کرایہ سنار دے رہا ہے اتنا ہی خوشبو والا بھی دے رہا ہے۔ ایک مہنگا ترین کاروبار ہے پوری دنیا میں۔ تو کہتے میں بڑا امیر آدمی تھا تو میں نے عطر کی دکان بنا لی، میں عطار تھا تو بڑا خوبصورت میں نے ہال بنا کے اس کے اندر میں نے بڑا زبردست ڈسپلے کیا اور میں نے خوشبوئیں اس کے اندر لگائیں۔ میں اپنے کام میں لگا ہوا تھا تو کبھی کبھی ضمیر کہتا تھا یار یہ دنیا داری ہے چھوڑ دے۔ اللہ والوں سے پیار بھی بڑا تھا، ان کی تذکرۃ الاولیاء دیکھ کے تو پتہ چلا انہیں بڑی معرفت ہے رب کے بندوں کی۔ کہتے طبیعت بھی مائل ہوتی تھی پر وہ بندے خول نہیں نہ توڑتے ساری زندگی، حق پہچان کر بھی حق کے قریب جا نہیں سکتے، چونکہ خول کون توڑے؟ دنیا داری کا، برادری کا، قبیلے کا کون توڑے؟ فرمانے لگے کہ ایک دن نا میں دکان میں بیٹھا تھا تو ایک بزرگ آ گئے سادے سے، تو کبھی کوئی خوشبو دیکھتے، کبھی کوئی خوشبو دیکھتے، کبھی کوئی خوشبو دیکھتے، تو سیل مین کی عادت ہوتی ہے نا جی کیا حکم ہے کیا چاہیے، وہ لا لا کے چیزیں دکھاتے ہیں، اچھے سیل مین کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو فرماتے میں نے نا تھوڑی دیر تو بابا جی کو موقع دیا کہ وہ تلاش کر لیں، پھر میں سمجھا کہ کوئی گاہک ہے اور کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں جو مل نہیں رہی، تو کاؤنٹر کے اندر بھی میں نے شیشیاں رکھی ہوئی تھی، تو میں نے بابا جی سے کہا بزرگوں کیا تلاش کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، مجھے بتائیں میں پیش کرتا ہوں۔ کہتے بابا جی تھوڑی دیر چپ کر گئے، پھر غور سے میرا چہرہ دیکھا، کہنے لگے پتر میں تو صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ تیری جان بڑی مشکل سے نکلے گی۔ تو کہتے ہیں میں دنیا دار تھا، دنیا دار کو نصیحت کریں تو اسے غصہ ہی آتا ہے، مجھے غصہ آیا۔ میں نے کہا جی کیوں مشکل سے نکلے گی؟ کہنے لگے یار تو نے مال ہی بڑا جمع کیا ہوا، جب تم مرنے لگے گا کبھی یہ بوتل یاد آئے گی، کبھی یہ والی یاد آئے گی، کبھی یہ والی یاد آئے گی، کبھی فلانے بینک والا اکاؤنٹ پریشان کرے گا، کبھی دوسرا کرے گا، کبھی وہ والی زمین، کبھی تو کیسے مرے گا، تیرا تو مرنے کو دل ہی نہیں چاہے، تو نے تو دنیا داری۔ کہتے ہیں اور غصہ لگا مجھے بابے کی بات کا، تو میں نے پورے غصے میں کہا بابا اچھا اسی کہتے نہیں تو اپنی قبریں جانا ہے، تو میں نے کہا میری مشکل سے نکلے گی تو تیری کیسے نکلے گی؟ تو کہتے ہیں بابا جی کہنے لگے ادھر آ کاؤنٹر سے باہر بتاؤں کیسے نکلے گی، ادھر آ باہر۔
کہتے ہیں میں بابا جی کے قریب آیا تو بابا جی کہنے لگے دکھاؤں تجھے کیسے نکلے گی؟ میں نے کہا دکھائیں۔ وہ فرش پہ لیٹ گئے، کلمہ پڑا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ عرش فرشتے بانگا ملیاں، مکے پہ گئے شور، بلے شاہ آسان نہیں ہوں مرنا، اے مر گیا ہی کوئی اور۔ کہتے ہیں ان کی روح پرواز کر گئی، کہنے لگے یوں نکلے گی جان۔ کہتے ہیں میں سختے میں آ گیا، مجھے سمجھ ہی نہ آئے یہ بنا کیا ہے۔ اس طرح کے بھی کوئی بندے ہوتے ہیں، اس طرح کے بھی بندے۔ امام غزالی نے وضو کیا، غسل کیا، کفن پہنا، خوشبو لگائی، چارپائی پہ لیٹے، کہنے لگے اچھا مالک اگر تیری یہ مرضی ہے میں بھی تیار ہوں، کلمہ پڑا۔ میرے عزیز، حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں بابا جی لیٹے ہوئے ہیں، چہرہ چمک رہا ہے، روح پرواز کر گئی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے کہا یار اتنا بڑا کمال۔ کچھ لوگ میں نے بلائے، غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھا، بابا جی کو دفن کیا، تو پھر میں اپنی دنیا داری بھی دفن کر آیا۔ پھر میں نے دفن کر دی اپنی دنیا داری، میں نے کہا ختم ہو گیا معاملہ، اب ضرورت کیا ہے ان چیزوں۔ ہمارا جو مسئلہ ہے نا میرے بھائی، وہ دن بدن پیچیدہ ہوتا چلا جا رہا ہے، پیچیدہ سے پیچیدہ۔ دینداری کرے، آخرت کے لیے کوئی خزانہ، قیامت کے لیے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں میرے غلاموں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں کہ باقی ساری امتیں رشک کریں گی۔ وہ کہیں گی کیا بات ہے ان کی، اتنا اعزاز اللہ دے گا، اتنا نوازے گا، اور ہمارے ہاں وہ شوق ہی نہیں، وہ ذوق ہی نہیں۔ ہم ساری زندگی دنیا کا مکان ہی سیدھا کرتے رہتے ہیں، جو نیا ڈیزائن آ گیا اس کی ٹائلیں منگوا لی اور لگا لی۔ تھوڑا سا فکر کریں، شوق پیدا کریں آخرت کے لیے۔ آپ دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خاتون حاضر ہوئی، اس کا بیٹا بدر میں شہید ہو گیا تھا، تو عرض کرنے لگی حضور بتائیں میرا بیٹا کہاں ہے، میرا بیٹا کہاں ہے میرا پتر؟ فرمایا کیا کرے گی؟ عرض کی یا رسول اللہ اگر وہ جنت میں نہ ہوا تو پھر کھول کے روؤں گی، اگر وہ جنت میں ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کروں گی۔ تو سرکار بیٹھے تھے مسجد نبی میں، نظر اٹھائی تو فرمایا بی بی 8 جنتیں ہیں، جو سب سے اعلیٰ جنت ہے وہ رب نے تیرے بیٹے کو عطا کی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں پھر ہم نے اس کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھا، پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوئی چلی گئی۔ آپ سمجھیں کہ ان کو اطمینان قلبی تھا کہ ہمارا بڑا مقام ہوگا، ہمارا بڑا درجہ ہوگا، ہمیں قرب الہی ملے گا، ہمیں حضور کی بارگاہ ناز کی قربت نصیب ہوگی۔ اپنی زندگی میں اپنی آخرت کے لیے ضرور تیاری کریں، دیکھ لیں کہ نیکیوں کا حجم کیا ہے۔ اگر مجھے آج اتنا پتہ ہے نا کہ میرا مکان کتنے کا ہے اور میرے جیب میں اور میرے اکاؤنٹ میں پیسے کتنے ہیں، یہ اگر مجھے پتہ ہے تو مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میری نیکیوں کے خزانے میں کیا کچھ ہے، اور مجھے پکا پتہ ہے کچھ نیکیاں ہم کرتے ہیں نا تو وہ کئی دفعہ اس قابل نہیں ہوتی کہ ان سے کوئی اجر کا مطالبہ کیا جائے، اس لیے کہ وہ بہت ساری جگہوں پہ دکھاوا ہوتا ہے، ملمہ سازی ہوتی ہے، وہ اپنی بڑھوتری کے لیے بھی کچھ کام ہوتے ہیں۔ تو مجھے وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نا آخری عمر میں بڑا رویا کرتے تھے، بڑا ہی روتے تھے۔ تو ایک دن سارے مریدین نے خواجہ قطب صاحب سے کہا کہ آپ حضرت سے عرض کریں اتنی آہوزاری؟ تو خواجہ قطب صاحب رحمت اللہ نے عرض کی حضور 50 سال آپ نے عشاء سے لے کر فجر تک اپنے رب کی عبادت کی، دین اتنا پھیلایا ہے، اتنا پھیلایا ہے کہ قطب الدین بختیار کاکی جیسے صوفی بھی اور شہاب الدین غوری جیسے مجاہد بھی، یہ سارے آپ کی نگاہ کی کرامات ہیں۔ تو اتنی آہوزاری، اتنا کچھ کیا، اتنی نیکیاں کی۔ تو خواجہ صاحب کا ایک جملہ تاریخ میں بڑا شاندار ملتا ہے، فرمانے لگے قطب الدین نیکیاں تو کافی ساری ہیں پر یار کو پیش کرنے کے قابل کوئی بھی نہیں۔ سوچتا ہوں اگر تحفہ بنا کے پیش کروں گا تو کیا پیش کروں گا، کچھ تو ایسا ہونا چاہیے جو پیش کرنے کے قابل ہو، اس پر ہماری توجہ ہو۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مرحوم کی کامل مغفرت فرمائے،